حبیب پاک ہی ایک دیدار دے حبیب پاک ہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کا نام ہی اتنا پیارا ہے، سنتے ہی ایسا لگتا ہے کہ دل جھوم رہا ہے، تصور ہی تصور میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بند سی جاتی ہے۔ ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا۔ جی ہاں، اس سلسلے کو کرنے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ کچھ یاد مصطفیٰ ہو، کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں ہوں۔ عشق رسول کہتے کس کو ہیں، اور یہ بھی چیک کرتے رہیں گے کہ کیا ہم عشق رسول کی اس حسین لڑی میں پروئے ہوئے ہیں کہ نہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسین بندھن میں بندھے ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا ہم اپنے اندر وہ جذبہ اس طرح پاتے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ یہ چیک اینڈ بیلنس بھی کرتے رہیں گے، اور اگر کہیں محسوس کریں کہ کچھ کمزوری ہے تو پھر سے ریوائول کر کے، پھر سے جذبہ بیدار کر کے، پھر سے جناب اس سلسلے کو مزید مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یاد رکھیے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیے میں کس قدر درود پاک پڑھوں؟ فرمایا جتنا دل چاہے۔ انہوں نے عرض کیا وقت کا چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا تیرا دل چاہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا نصف وقت یعنی ٹوٹل وقت کا ہاف، آدھا وقت پڑھوں؟ فرمایا جتنا تیرا دل چاہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی 2/3، 2/3۔ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اگر ایسا کرو گے تو یہ درود شریف تیرے تمام رنج و الم کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور تیرے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، درود پاک پڑھتے ہی چلے جائیے، انشاءاللہ مشکلیں حل ہوتی چلی جائیں گی۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلے سلسلے میں یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ محبت کہتے کس کو ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ضروری ہے۔ آج کے سلسلے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کرنا ہے، جو پیار کرنا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کسی سے پیار کیوں ہو جاتا ہے، عشق کیوں ہو جاتا ہے، اور اگر وہ وجوہات پتہ چل جائیں تو پھر ہم انہی وجوہات کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ وجوہات، وہ ریزنز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائے جاتے ہیں، اور اگر پائے جاتے ہیں تو کس درجہ کمال کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسی ٹاپک کی طرف میں آؤں، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو پا لیا۔ ایک یہ
کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہو، سب لوگوں سے، سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ نمبر 2، جس سے محبت کرے اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرے۔ اور نمبر 3، کہ کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں جو ہر حالت میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے اور اپنی ذات کو ان کی ملکیت میں نہ سمجھے، وہ سنت کی مٹھاس اور لذت سے محروم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث پاک ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ سنی تھی۔ ایک اور بڑا پیارا جملہ ہم ہر جمعہ کو خطبے میں سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، جی ہاں آپ نے بھی سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ۔ کبھی سوچا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے ترجمہ یہ، سن لو اس شخص کا ایمان نہیں جسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، غور کیجئے کس قدر ضروری ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنا، کہ عشق رسول کا ثمرہ، صلہ اور انعام کیا ملنا ہے۔ تاجدار عرب و عجم، شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جو حسین اور عظیم ثمرہ ہے، وہ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما اعددت لہا، تو نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس صحابی نے عرض کی کہ میرے پاس زیادہ نمازیں اور صدقات تو نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جان رحمت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج تک ہم اتنے خوش نہیں ہوئے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت انس کیا کہتے ہیں، آج تک ہم اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ہوئے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا، اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ گویا صحابہ کرام تو ریلیکس ہو گئے کہ ہمیں تو سچی محبت ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، تو اب قیامت میں ہمارا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ لیکن دیر از اے بگ کوسچن مارک، ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو بھی اس فرمان سن کر اتنی خوشی ہو رہی ہے، یا ڈر لگنے لگا کہ واقعی جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا پڑے گا؟ میں تو فلاں سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تو فلاں غیر مسلم کا بڑا دیوانہ ہوں، میں تو اس بدکار اور اس برے کام کرنے والے، اس جناب لوگوں کے سامنے طرح طرح کی پرفارمنس کرنے والے کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ میرے پرس میں، میرے والیٹ میں تصویریں اس کی، میرے بیڈ روم میں جناب تصویریں اس کی، میری گاڑیوں میں جناب اسی کی کیسٹس، میرے تو ہیئر اسٹائل اس جیسا ہے، میرا تو لباس فلاں جیسا ہے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ چلوں بھی تو اس کے طریقے پر چلوں، میں بولنے کے لیے اپنے وہی ورڈنگز یوز کرتا ہوں جو اس نے فلموں میں کہے تھے۔ اگر قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھنا ہو گیا تو سنیے حدیث پاک دوبارہ، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ کہیں یہ دنیا کی محبت ہلاک و برباد نہ کر دے، یہ دنیا والوں کی، یہ گناہ گاروں کی، کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تصور بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کسی بدکار کے ساتھ، کسی فاحشہ کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے؟ تو ایسوں سے محبت کیوں کرتے ہیں جن کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نہ چاہیں؟ ارے پیار کریں اس سے کہ جس کے جھنڈے تلے اٹھنا سب کی تمنا ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ زبان باہر پیاس سے آنی ہے، مگر ایک ہستی ہے جو اس دن جام تقسیم کر رہی ہوگی۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ پل صراط تاریک اور تیز پل ہے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ ارے وہی تو ایک ہستی ہے جس کا ساتھ ہمیں چاہیے،
مگر محبت تو کسی اور سے کی ہے، آئیڈیل تو کسی اور کو بنایا ہے، پیار تو کسی اور سے کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ پیار، یہ محبت، یہ دنیا کی دیوانگی برباد کر دے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے پیار کیجئے. امام اہل سنت بہت پیاری بات سمجھا رہے ہیں. دیکھو، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. غیر سے کام نہیں، بس نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سچا تعلق کر لو. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے کاش یہ جو میں بھی کہہ رہا ہوں نا، آپ میرے لیے بھی دعا کرو، میں آپ کے لیے کرتا ہوں. سچی محبت ہو جائے ہمیں. بس ہمیں یہ فکر ہو کہ ہمارے آقا ہم سے راضی رہیں، بس انہی سے کام ہو، انہی کے خیالوں میں گم رہوں. اگر کسی سے محبت ہے تو انہی سے ہو، انہی کے خیالوں میں ذہن گھومتا رہے. کبھی یاد آئے تو انہی کی آئے. کاش کبھی کبھی آنکھیں بھی ان کی یاد میں بہہ اٹھیں. شاعر لکھتا ہے نا، کاش دل کے جذبات بھی یہ ہو جائیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. سچی محبت کر لو. ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے سے محبت ہو گئی ہو، کسی ایسے کو چاہنے لگ گیا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھ گیا تو برباد ہو جاؤں گا. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے ہیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور اب آؤ، آپ کو اگر کسی سے پیار ہو گیا نا، کسی کو فالو کر رہے ہیں، کسی کی لیے دیوانگی رکھتے ہیں اپنے اندر، آئیڈیل شپ بنائی ہوئی ہے، فالوور شپ بنائی ہوئی ہے، کسی سے بہت انسپائر اور ایڈمائر ہو چکے ہیں آپ. آؤ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر محبت کرنی ہے، کسی کو ٹوٹ کے چاہنا ہے تو کس کو چاہنا ہے. دراصل 3 وجوہات کی بنا پر there are 3 reasons جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. جمال، بہت زیادہ خوبصورت کوئی ہوتا ہے، بہت زیادہ حسین ہوتا ہے، بیوٹیفل ہوتا ہے، گڈ لکنگ ہوتا ہے، بندہ اسے دیکھتا ہے اور اس سے پیار ہو جاتا ہے. دوسری بات، اس کا کوئی بہت بڑا کمال ہوتا ہے. خوبصورت نہیں بھی ہے تو اس میں بڑا کمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر، لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے ہی از اسپیشل، شی از اسپیشل، اور پھر اس کی طرف انسان کا دل بڑھ جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے. تیسری بات کہ جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہو جاتا ہے وہ ہے احسان. کسی بہت کیئرنگ کوئی ہوتا ہے، کسی نے بہت احسان کیے ہوتے ہیں، مصیبت میں کام آنے والا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے یار میں اس کا دیوانہ، کیونکہ جب مشکل پڑتی ہے یہ کھڑا ہوتا ہے، یہ مجھے بڑا اس نے ساتھ دیا تھا، فلاں موقع پہ بڑی ہیلپ کی تھی. تو نہ اس کی سمری کیا بنی کہ 3 قسمیں ہیں، 3 وجوہات ہیں، 3 ریزنز ہیں. خوبصورتی یعنی جمال، کمال یعنی اس کا اسپیشل ہونا، اور تیسرے نمبر پہ اس کا احسان، اس کی کیئرنگ، اس کی مدد کرنا. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت لوگوں کے پیچھے آپ دیوانے گھومتے ہیں نا. آئیے آج اس پہلے ریزن پہ پہلے کچھ بات کرتے ہیں. جمال. جب کسی کی جمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جب قدموں سے لپٹتا ہے تو اسے حسن ملتا ہے، تو اسے جمال ملتا ہے. حضور رحمت عالمیان شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سراپا حسن و جمال، اور حسن کا ایسا پیکر ہے کہ جس سے مرجھائی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، افسردہ دل چین پائیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، روح کو قرار ملے، قلب کو سکون میسر ہو. اس منبع حسن و جمال صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات چاند سے حسین، سورج سے زیادہ روشن، جس کی رنگت سے دل جگمگانے لگے. وہ ذات اقدس کے پھولوں کا حسن جس کے قدموں پر نثار، اور جنت جن کے جلووں سے جویائے رنگ و بو. پھول جس کے حسن کا طالب ہو
اور ایسے طرحدار ہوں کہ یوسف علیہ السلام بھی جن کے دیدار کے طالب ہوں۔ جی ہاں، حسن و جمال میں بڑا نام ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا، مگر کیا خوب لکھتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، آقا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، مگر میرے آقا علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا خوب لکھتے ہیں امام اہل سنت، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس شعر پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم اپنا ایک پورا سلسلہ کریں گے کہ بتائیں گے کہ میرے آقا کے نام پر کس کس طرح صحابہ اکرام اور بزرگان دین نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ بہرحال وہ حسن کہ جن پر دل قربان ہوں، جن کا وجود منہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے تلووں تک بے مثل و بے مثال ہو۔ امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ منہ مبارک کیسے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی حسین ہوتا ہے، ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کی طرف۔ سنو میرے آقا کے منہ مبارک نہ بہت گھنگریالے نہ بہت سیدھے، بلکہ دونوں کے بین کانوں کے نصف تک یا کانوں کی لو تک، شانہ مبارک کے نزدیک تک یا شانہ مبارک تک، اور ان مبارک بالوں میں تیل کی کثرت، اور وہ ایسے پیارے کہ جس کے پاس ہوں وہ بال مبارک، جن کے پاس ہوں انہیں دنیا اور مافیا سے زیادہ محبوب جانے، جن کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ حلقے بنا کر کھڑے ہو جائیں، اور جسے مل جائے وہ اسے جان و دل سے عزیز جانے، بیماریوں سے شفا کا سبب بنائے، چاندی کی نلی میں سنبھال کر رکھے۔ چاند سے زیادہ حسین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اور جن کے گم ہونے کا اندیشہ ہو تو جان کی بازی لگا کر بھی حاصل کیے جائیں، انہیں سبب نصرت سمجھا جائے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جان کی بازی لگا کر منہ مبارک اٹھا رہے ہیں، اور کہا کہ یہ منہ مبارک ہی ہیں جس کی برکت سے میں نے یہ تمام جنگوں کو جیتا ہے۔ بوقت وصال وصیت کی جائے کہ میری زبان کے نیچے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ جی ہاں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، آپ کے پاس کچھ ناخن مبارک ہیں، کچھ منہ مبارک ہیں، اور یہ وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میں دنیا سے جاؤں تو میری آنکھوں پر میرے آقا کے ناخن مبارک رکھنا، میری زبان کے نیچے منہ مبارک رکھ دینا، یہ تبرکات میرے ساتھ قبر میں ڈال دینا، اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ یہ تو صرف منہ مبارک کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت انہی گیسوئے مبارک کے بارے میں کیا خوب انداز میں لکھتے ہیں، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ ان گیسو مبارک کے درمیان جو مانگ ہے، تصور تو جمائیے، یوں محسوس ہو کہ جیسے لیلۃ القدر کی تاریکی میں صبح صادق کا نور نمودار ہو رہا ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، اس کے لازوال اور بے مثال حسن و جمال پر نگاہ جمانے کی کوشش کریں۔ وہ دل ربا اور دلکش چہرہ شش جہات رخ انور سے روشن ہیں، اور سورج اور چاند اس کے نور کے بھکاری ہیں، اور اسی نور کی خیرات سے چمک رہے ہیں۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو ماں، آئے ہائے ہائے، کیا خوب انداز ہے امام اہل سنت کا۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو ماں، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ۔ یہ جو مہرو ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، نور کے نور نورانی لگتے ہیں نا چاند اور سورج، کیا خوب انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ یہ جو مہرو ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ میرے آقا کا چہرہ انور کیسا، کیا خوب لکھتے ہیں، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ چہرہ انور ایسا حسین کہ نہ پہلے والوں نے دیکھا اور نہ بعد والے کبھی ایسا چہرہ دیکھیں گے، ساری کائنات سے زیادہ حسین۔ حتیٰ کہ حسن یوسف
علیہ السلام بھی اس حسن کل کا ایک جز تھا، اتنا دل ربا کہ خود خداوند قدوس قرآن مجید میں اس رخ روشن کی قسمیں بیان فرماتا ہے۔ وہ رخ روشن بذات خود دلیل نبوت تھا، اتنا شفاف کہ اشیاء کا عکس اور دیواریں بھی اس چہرہ انور میں نظر آتی، دیکھنے والے کہیں کہ اس میں تو سورج تیر رہا ہے، اور صباحت و ملاحت کا حسین امتزاج جیسا اس چاند سے حسین چہرے میں دیکھا کہیں اور دیکھنے میں نہ آیا، کہیں اور دیکھنے میں نہ آیا۔ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام۔ اس رخ انور سے نور کی شعائیں نکلتی اور پسینہ مبارکہ کے قطروں سے نور جھڑتا ہوا محسوس ہوتا، اندھیرے کمرے روشن ہو جاتے، بلکہ تاریک دل جگمگانے لگتے اور قلب کو چین نصیب ہوتا۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، امام اہل سنت لکھتے ہیں ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ ایک اور جگہ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن حقیقی ہے وہ کائنات کے سامنے ظاہر نہ کیا گیا، ورنہ کسی کو دیکھنے کی تاب ہی نہ ہوتی۔ کیا خوب لکھتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ رخ روشن سے دل راحت پائیں، پیاسے سیراب ہوں، بلکہ بازوں کے جسم و روح کا رشتہ بھی اسی رخ زیبا کے دیدار کے ساتھ وابستہ ہو، اور اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو آنکھوں کو بے قدر سمجھیں۔ جی ہاں، کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تو کیا فرماتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، مولا اب ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں، میرے آقا کا جلوہ چلا گیا اور وہ نابینا ہو گئے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ اے حسینوں کے پیچھے جانے والو، اے حسن کے دل دادہ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کیسے حسین، کیسے جمیل، کیا خوبصورت یہ شاہکار ہیں رب کی قدرت کا۔ کیا خوب امام اہل سنت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، خانہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خانہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ یہ وہ تصویر ہے، تصویر کائنات میں جس کی وجہ سے رنگ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کا جلوہ چمن چمن میں آج بھی مہک رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور یہ ہم حروف مقطعات قرآن پاک میں سنتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، کہتے کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اب میرے آقا کی مبارک آنکھیں، جس میں مبارک کے حصے پر بات کی جائے، آنکھیں کیسی، آئے ہائے، سرخ رنگ کے ڈورے جس میں، پلکیں نہایت خوشنما اور دراز۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال، ہے فضائے آسماں تک جن کا رمنا نور کا۔ وہ پیاری آنکھیں کہ شرم و حیا سے ہمیشہ جھکی رہیں، جن سے یادگاری امت میں موتیوں کی جھڑی لگی رہے، اور جب کسی طرف اٹھ جائیں تو دم میں دم آ جائے، رحمت پہ آئیں تو روتے ہوں کو ہنسا دیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ جس پہ پڑ جائیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے، ان کے اوپر باریک پلکیں یوں محسوس ہوں جیسے رحمت کے محل پر سائبان سایہ کیے ہوئے ہیں، جن کے اوپر باریک دراز ابرو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ایسا سہانا منظر پیش کریں جیسے محراب کعبہ سجدے میں جھکی ہوئی ہے۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی
لطافت پہ لاکھوں سلام. اور نظر مبارک کہاں تک جاتی؟ ایک شعر ہی سمجھا دے گا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. میرے آقا کی آنکھیں کیسے کیسے معجزات رات کے اندھیرے میں یوں دیکھیں جیسے دن کی روشنی میں دیکھتی ہیں. جس کے سامنے دنیا سمیٹ دی گئی ہو اور وہ دنیا کو یوں دیکھے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے. امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. ان آنکھوں نے ہی تو رب کا دیدار کیا تھا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بات دراصل یہ ہے، تذکرہ اس کا ہو رہا ہے کہ جس کا تذکرہ کرنے بیٹھیں تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، وقت ختم ہو سکتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہماری تو اوقات بھی نہیں. ہم اس رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں. یہ سلسلہ انہی نیتوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا نام بھی کچھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں میں لکھ لیا جائے. کاش ہم پر بھی کوئی نگاہ ہو جائے، ہمیں بھی عشق رسول کا کوئی ذرہ مل جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے تو الفاظ تھوڑے پڑ رہے ہیں. ابھی تو ہم صرف بال مبارک اور مبارک آنکھوں تک پہنچے ہیں. ابھی تو جس میں اطہر کی بہت سارے حسن و جمال کی باتیں باقی ہیں. چلیں آج کے سلسلے کا وقت ختم ہوا، مگر اگلے سلسلے میں یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. مگر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پابندی کے ساتھ آپ اس مدنی ماحول کو تھام لیجیے، پریکٹیکلی جوائن کر لیجیے. ہمیں دنیا کی محبت سے چھڑا کر عشق رسول کی شمع ہمارے دلوں میں فروزہ دعوت اسلامی کرنا چاہتی ہے. آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے تاکہ پیارے آقا سے سچی محبت ہو جائے. اور پھر حدیث پاک میں جو ہم نے سنا کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت ہے. اے کاش ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، ایسی محبت کرنے والے بن جائیں کہ ہمارا نام بھی بارگاہ رسالت میں عاشقان رسول میں شامل ہو جائے. اے کاش. تو اس کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجیے. مدنی انعامات پر عمل، یہ 72 مدنی انعامات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید آپ کے قلب میں فروزاں کر دیں گے، بڑھا دیں گے آپ کے عشق رسول کو. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلی بار مزید اس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی کیا وجوہات ہیں. ابھی تو پہلی وجہ پر بات ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ میرے آقا کے کمالات پر بات ہوگی. پھر احسان، ہائے ہائے کیسے کیسے احسان ہیں وہ بھی سنیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ پھر لے کر حاضر ہوں گے. رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں زندہ رکھے تو عشق رسول میں رکھے. دنیا سے جانا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتے گاتے آپ کی یاد ہی میں دنیا سے جائیں. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں. اور پھر جب قبر میں جائیں تو میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب، بس تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. اے کاش. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق حبیب